بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے طاہر مقصود چھینا اور میرے ساتھ ہیں ملک عبداللطیف صاحب republicpolicy.com کے پلیٹ فارم سے۔ ریپبلک پالیسی نے مختلف اوقات میں سروے کروایا پولیٹیکل پارٹیز کی پاپولرٹی کو لے کر، کے پی کے حلقہ ڈسٹرکٹ وائز اور حلقہ جاتی سیاست جو ہے اس کے بارے میں کیا وہاں سے فیڈ بیک آیا، نتائج کیا ہے، اس کے لیے میں گزارش کروں گا ملک عبداللطیف صاحب سے کہ مجھے اور ناظرین کو بتائیے۔ جی شکریہ جو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ناظرین، جو قومی اسمبلی کے حلقہ جات ہیں ان کا ڈسٹرکٹ وائز جو اوور ویو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو کے پی کے میں جب ہم جاتے ہیں، جب ہم نے سروے کروایا اور وہاں کے جو نتائج سامنے آئے تو وہاں پہ 6 مختلف ٹرینڈ نظر آئے ہمیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ہری پور کو، تو وہاں پر پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ایم ایل این کے ساتھ، اور جب آتے ہیں مالاکنڈ میں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے وہ جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ جب پشاور ویلی میں آتے ہیں تو وہاں پر پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے وہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ جب سینٹرل کے پی کے میں آتے ہیں جس میں کوہاٹ ڈویژن ہے تو وہاں پی ٹی آئی کا مقابلہ اے این پی اور جے یو آئی ایف کے ساتھ ہے۔ ساؤتھ میں جب جاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کی طرف تو وہاں پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے وہ جے یو آئی ایف کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح جب فاٹا میں جو سابقہ ایکس فاٹا ہے، اب تو وہ کے پی کے کا حصہ ہے، وہاں پی ٹی آئی کا جو مقابلہ ہے وہ جے یو آئی ایف اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر پنجاب کی نسبت کے پی کے میں جو پاپولر ووٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے۔ پنجاب میں 50 سے 60% تک ہے، یہاں پر 60 سے 70% تک جو پاپولر ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اور پورے کے پی کے میں آپ کو یہی ٹرینڈ نظر آئے گا کہ ہر جگہ پہ پی ٹی آئی مین کنٹینڈرز ہے اور اس کے ساتھ مقابلے کے لیے کسی جگہ پہ پی ایم ایل این ہے، کسی جگہ پہ اے این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، یا کہیں پہ جے یو آئی ایف ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو اوورآل جو پولیٹیکل ویو ہے اس وقت وہ آپ کو پی ٹی آئی کی ہی نظر آتی ہے۔ میں یہاں پہ ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ کے پی کے میں جو پولیٹیکل ویو ہے اس کی خاصی اہمیت ہے۔ 2002 کے الیکشن میں یا اس وقت وہاں ایم ایم اے کی ویو تھی اور ایم ایم اے نے جیتی اور انہوں نے گورنمنٹ بنائی۔ اب اس وقت بلکہ 2013 2018 کے الیکشن اور اب جو 2024 میں ہونے جا رہے ہیں تو وہاں پر جو ویو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ تو اس وجہ سے ہر جگہ پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مین کنٹینڈرز آپ کو نظر آتی ہے۔ اب جو ہمارے میتھوڈالوجی ہے، ریپبلک پالیسی نے جو سروے کروایا وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، وہاں سے جا کے آپ پوری ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ڈسٹرکٹ وائز رپورٹس جو ہیں وہ ہم یوٹیوب چینل پہ بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی اس کے متعلق ڈیٹیلز موجود ہیں۔ جی ناظرین، تو میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو کے پی کے میں ڈسٹرکٹ وائز پاپولر ووٹ میں سے کیا کیا پرسنٹیج کس کس سیاسی جماعت کے ساتھ لوگوں نے اپنی وابستگی ظاہر کی ہے وہ آپ کو جو 60 سے 70% تو پاپولر ووٹ اوور آل ہے۔ اب پاپولر ووٹ میں سے کس سیاسی جماعت کے ساتھ کتنے پرسنٹ لوگوں نے وابستگی ظاہر کی اور وہ ڈسٹرکٹ وائز ہماری ٹیم کے ہی مبشر صاحب وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مبشر ندیم ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریپبلک پالیسی نے حلقہ جاتی سیاست پہ ضلع وائز سروے کروایا تھا اور ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا سرویز کا، جس میں ہم نے پورے پاکستان میں سروے کروایا۔ پہلے مرحلے میں ہم نے صوبہ پنجاب کو کور کیا اور اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کا رخ کیا،
جس کے چند اضلاع ہم نے کور کیے ہیں۔ ریپبلک پالیسی کے اسی سروے کی کڑی آج کا اگلا ضلع ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی بہترین رائے سے میں مستفید فرمائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں۔ ناظرین، اگر ہم سرویز کی میتھڈالوجی کی بات کریں جو ریپبلک پالیسی نے کروایا ہے تو 2 میتھڈ استعمال کیے ہیں۔ پہلا میتھڈ یہ تھا قومی اسمبلی کے اس حلقے کا پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ، اس کی پیمائش کیا ہے یا اس کی ریشو کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو پاپولر ووٹ ہے اس کو مزید تقسیم کیا کہ کون سی جماعت کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ نے ریپبلک پالیسی کے میتھڈالوجی کی جو سروے کی ہے اس کی میتھڈالوجی کی تفصیلات میں جانا چاہتے ہیں، تفصیلات چیک کرنا چاہتے ہیں تو ریپبلک پالیسی کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، ریپبلک پالیسی کا یوٹیوب چینل ہے اور ریپبلک پالیسی کا جو ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کے یہ تفصیلات آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری والنٹیئرز ٹیموں نے یونین کونسل کی سطح پہ جا کے لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کی۔ ٹارگٹ کیا ہم نے یوتھ کو۔ یوتھ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 45% ہے، جس میں نوجوان، لڑکے، لڑکیاں، کالجز، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یوتھ کو ہی ٹارگٹ نہیں کیا گیا، باقی بھی شعبہ زندگی سے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ چھوٹے موٹے تاجر ہوں، چاہے وہ دکاندار ہوں، کاروباری حضرات ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سے آراء لی گئی، ان سے سوال پوچھے گئے۔ اور جو مین سوال تھا وہ یہی تھا کہ آپ 8 فروری 2024 کو کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے، تو انہوں نے اپنی سیاسی وابستگی کا اور اپنی آزادانہ رائے کا استعمال کیا، جو کہ ہم نے اس انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے ہم نے ایک کمپائل کیا۔ آج اسی سلسلے میں ہم اگلا جو آج خیبر پختونخوا کا ضلع کرنے جا رہے ہیں وہ ضلع پشاور ہے۔ ناظرین، پشاور کے قومی اسمبلی کے 5 حلقے ہیں۔ اگر ہم ڈی لیمیٹیشن اور 2023 کی بات کریں اور حلقوں کے نمبر آپ کو بتائیں تو اس میں پہلا حلقہ NA28 ہے، دوسرا 29 ہے، تیسرا NA30 ہے، چوتھا 31 ہے اور پانچواں NA32 ہے۔ ناظرین، اگر ہم ان کی پشاور کی تحصیلوں کی بات کریں NA28 کی تو یہاں پہ متھرا تحصیل ہے، شاہ عالم تحصیل ہے۔ اسی طرح اگر ہم NA29 کے حلقے کی بات کریں تو یہاں پہ چمکنی تحصیل ہے، شاہ عالم تحصیل کے کچھ علاقے ہیں اور بڑبر تحصیل کے کچھ علاقے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ہم اگر NA30 پشاور کا جو تیسرا حلقہ ہے NA30 اس کی بات کریں تو یہاں پہ پشتخرا تحصیل ہے، بڑبر تحصیل کے کچھ علاقے ہیں اور حسن کھیل سب ڈویژن ہے۔ اسی طرح ہم اگر پشاور کے چوتھے حلقے کی بات کریں جو کہ NA31 ہے تو یہاں پہ پشاور سٹی تحصیل کے کچھ علاقے ہیں، پشاور یونیورسٹی ٹاؤن کمیٹی اور پشاور کینٹ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہم اگر NA32 کی پشاور کے حلقے کی بات کریں جو 5واں قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس میں پشاور سٹی شامل ہے۔ ناظرین، یہ پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ ڈی لیمیٹیشن 2023 کی جو الیکشن کمیشن نے فائنل کی ہیں اس کے مطابق یہ 28 سے لے کے 32 تک 5 قومی اسمبلی کے پشاور کے حلقے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2018 میں قومی اسمبلی کے 272 حلقے تھے، جن میں سے 6 حلقے کم ہو کے 266 رہ گئے۔ جو فاٹا کا ایریا تھا جس میں شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، کرم ایجنسی یا باقی علاقے شامل تھے، ان میں حلقے ایک حلقہ کم کر کے ان کو ضلع بنا دیا گیا اور مختلف ڈویژن میں انہیں مرج کر دیا گیا، جس کی وجہ سے حلقے جو ہیں وہ 6 کم ہو گئے ہیں۔ اگر ہم پشاور میں مین ٹرائبز کی بات کریں، قوموں کی بات کریں، قبیلوں کی بات کریں یا ذاتوں کی بات کریں تو یہاں پہ محمد ہیں، یہاں پہ چمکنی ہیں، اوان ہیں، داؤد زئی ہیں، یہاں پہ یوسف زئی ہیں۔ یہ قبیلے ہیں جو پشاور میں مختلف ٹرائب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ آباد ہیں۔ اگر ہم پشاور کے جو 5 حلقے ہیں جو 2018 کے نتائج تھے الیکشن کے اس کی بات کریں اور ان کے نمبروں کی بات کریں تب اس وقت ان حلقوں کے نمبر کیا تھے تو پہلا جو حلقہ ہے وہ پرانا حلقہ جو ہے وہ 27 ہے۔ یہاں سے نور عالم خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اس وقت۔
انہوں نے 71,000 سے زائد ووٹ حاصل کی اور یہ کامیاب قرار پائے۔ ناظرین، یہ آپ کے علم میں لانا ضروری ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف قرارداد لائی گئی، عدم اعتماد کی، تو نور عالم میں شامل تھے جنہوں نے جو منعرف اراکین میں شامل ہوئے اور انہوں نے اپنی پارٹی کے انگیز جا کے ووٹ دیا۔ نور عالم پہلے جیت گئے تھے، اس کے بعد حاجی غلام علی تھے جو متحدہ مجلس عمل کے امیدوار تھے، انہوں نے 39,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے اور یہ دوسرے نمبر پہ رہے۔ تیسرے نمبر پہ اسما جہانگیر تھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار تھی اور انہوں نے 24,000 سے زائد ووٹ حاصل کی۔ ناظرین، یہ پشاور کا پہلا حلقہ تھا جو کہ 2018 کے مطابق یہ حلقہ این 27 تھا۔ دوسرے حلقے کی بات کریں این 28 کی 2018 کے الیکشن کی، تو یہاں پہ ارباب عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے 74,000 سے زائد ووٹ حاصل کی اور یہ کامیاب قرار پائے۔ دوسرے نمبر پہ صابر حسین عوان تھے جو متحدہ مجلس عمل کے امیدوار تھے اور انہوں نے ووٹ حاصل کی 27,000 سے زائد اور یہ دوسرے نمبر پہ رہے۔ اسی طرح اگر ہم تیسرے امیدوار کی بات کریں تو یہ اے این پی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا، شفیع اکبر تھے، انہوں نے 22,000 سے زائد ووٹ حاصل کی۔ یہ ناظرین دوسرا حلقہ تھا 18 کا اور یہ حلقہ این 28 تھا۔ ناظرین، اگر ہم پشاور کے تیسرے حلقے کے 2018 کے الیکشن کے نتائج کی بات کریں تو این 29 اس وقت جو تھا اس میں ناصر خان موسیٰ زئی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے 49,000 سے زائد ووٹ حاصل کی اور یہ کامیاب قرار پائے، یہ جیت گئے تھے وہاں سے۔ دوسرے نمبر پہ نعیم خان تھے جو کہ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار تھے، انہوں نے 29,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پہ ارباب کمال احمد تھے، یہ اے این پی کے امیدوار تھے، انہوں نے 20,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ چوتھے نمبر پہ ناظرین امیر مقام تھے، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے اور انہوں نے 15,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ اگر ہم پشاور کے چوتھے حلقے کی بات کریں جو 2018 کے الیکشن کے نتائج کی بھی بات کریں تو یہ این 30 ہے، یہاں سے شیر علی ارباب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے 73,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے اور یہ کامیاب قرار پائے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے ناظرین یہ ارباب نجیب اللہ تھے، متحدہ مجلس عمل کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 18,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پہ ارباب عالمگیر خان تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، انہوں نے 14,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے اور یہ تیسرے نمبر پہ موجود رہے۔ اس طرح ناظرین ہم اگر پانچویں حلقے کی بات کریں قومی اسمبلی کے پرانے 2018 کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ حلقہ 31 ہے اور یہاں کے اگر 2018 کے الیکشن کے نتائج کی بات کریں تو شوکت علی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے 87,000 سے زائد ووٹ حاصل کی اور یہ کامیاب قرار پائے۔ دوسرے نمبر پہ حاجی غلام احمد بلور صاحب، یہ اے این پی کے امیدوار تھے، انہوں نے 42,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ اور تیسرے نمبر پہ محمد شفیق رحمان صاحب تھے متحدہ مجلس عمل کے، انہوں نے 11,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ناظرین، حاجی غلام احمد بلور صاحب 2018 میں انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی کہ یہ ہار گئے ہیں۔ تو ناظرین یہ پشاور کے پانچوں حلقوں کا ایک اوور ویو تھا جس میں میں نے پہلے مرحلے میں آپ کو ہماری میتھڈالوجی کی بات کی، پھر جو ہماری ٹیموں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کے بارے میں بات کی، پھر پشاور کے پانچوں حلقوں کی بات کی جو ڈی لمیٹیشن 2023 کی ہیں اور 2018 کے الیکشن کے نتائج کی بات کی اور پرانے حلقوں کا نمبر بھی آپ کو بتایا۔ یہاں سے پشاور کے پانچوں حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی۔ ناظرین اگر ابھی ہم پاپولر ووٹ کی بات کریں اس کو اور ٹریڈیشنل ووٹ کی بات کریں تو یہاں پہ 70% جو ہے وہ پاپولر ووٹ ہے اور 30% جو ہے وہ ٹریڈیشنل ووٹ ہے، برادریوں کا اور تڑوں کا یہ روایتی ووٹ ہوتا ہے۔ پاپولر ووٹ کو اگر مزید ہم بائفرکیٹ کریں، سیگریگیٹ کریں کہ کون سی جماعت کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے، اس کی شیئرنگ کیا ہے، اس کا حصہ کتنا ہے، تو پشاور میں بھی ناظرین پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے 61% کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ عوامی نیشنل پارٹی ہے جو کہ 16% ہے۔ تیسرے نمبر پہ ادر جماعتیں ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کو ایک پرسنٹیج دی پاپولر ووٹ کی کہ کون سی جماعت کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری والنٹیئرز ٹیموں نے لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دینا چاہیں گے تو انہوں نے آراء کا اظہار تو کیا، ساتھ انہوں نے اپنے غم و غصے کا بھی اظہار کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، 18-19 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، جس میں 13 سے 14 سیاسی جماعتوں نے حکومت کی
اور حکومت میں انہوں نے حصہ بصیت جسہ وصول پایا، انہوں نے تو اپنے جسے سے بھی زیادہ شیئرنگ یا حصہ انہوں نے لیا۔ ناظرین اس کی کارکردگی تھی جو لوگوں کے متنفر ہونے کی ایک بڑی وجہ سامنے آئی ہے سروے میں کہ لوگ متنفر ہیں ان کی کارکردگی سے، اور یہ جو ابھی انٹرم گورنمنٹ ہے جو نگران حکومت ہے یہ اسی کا تسلسل مانتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یہ پی ڈی ایم کا ہی تسلسل ہے۔ تو وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، گیس کی قیمتیں بڑھیں، بجلی کے نرخ کم بہت زیادہ ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی اشیاء اتنی زیادہ مہنگی ہوں گی کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی، لوگوں کا جینا بڑا مشکل کر دیا پی ڈی ایم کی حکومت نے۔ تو لوگ متنفر تھے، جو عدم اعتماد کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف وہ اتنا کارگر ثابت نہ ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے کوئی اچھا متبادل ہے، اگر وہ ہوتا تو ہم شاید اس کو قبول کرتے یا اس کو سپورٹ کرتے۔ لیکن یہ سوال جب کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے ایک چوروں کا ٹولہ لا کے مسلط کر دیا، یہ وہ آزمائے ہوئے مورے ہیں جن کو ہم نے بار بار آزمایا ہے۔ تو لوگوں نے اپنی وابستگی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈالی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہمدردی کا اور ایک جو ویو اور پیک پہ پاپولیرٹی ہے اس کا بھی ایک عنصر تھا، ہمدردی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ بیہائنڈ دی بار ہے، پابند سلاسل ہے، قید و صحبت کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور وہ دوسری سیکنڈری لیول کی ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ رپوش ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا، ایک عنصر تھا کہ لوگوں نے اپنی آراء اور اپنی وابستگی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیان کی۔ ناظرین میں نے پاپولر ووٹ کا بھی آپ کو بتا دیا، ٹریڈیشنل ووٹ کا بھی بتا دیا، یہ پشاور کے 5 حلقوں کا ایک اوور ویو تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔